أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. انہوں نے کہا شعیب تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو، اور اگر تمہاری برادری کے آدمی نہ ہوتے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، تم ہمارے مقابلے میں کچھ زور آور تو ہو نہیں۔ یہ سورہ ہود کی 91 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کفر و شرک سے منع کیا، اور دیگر ان کے پاس جو گناہ کے کام تھے اس سے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن قوم نے بات نہیں مانی اور ضد پر اڑے رہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید ان کو سنائی کہ تم جو میری مخالفت کر رہے ہو اور میری دشمنی کر رہے ہو، اس کی وجہ سے کہیں تم پر اس جیسا عذاب نہ آ جائے جیسا کہ پچھلی قوموں پر آیا تھا، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط۔ یہ بستیاں تم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہیں، لہذا تم اس سے باز آ جاؤ اور اپنے رب سے بخشش مانگو اپنے گناہوں پر۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ یہی بات اس سے پچھلے نبیوں کے واقعات میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ تم اپنی کفر و شرک اور گناہوں سے باز آؤ اور اپنے رب سے معافی مانگو، تاکہ تمہارا رب تم کو خوب عطا فرما دے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، تمہاری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی پیغام دیا تھا۔ اس کا تفصیلی تذکرہ سورہ نوح میں بھی آ چکا ہے۔ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا کہہ کر پھر وہ ساری نعمتوں کو انہوں نے گنوایا کہ اگر تم اپنے رب سے بخشش مانگو گے تو تم اپنے رب کو معاف کرنے والا پاؤ گے، اور پھر وہ تم کو دنیا و آخرت کی ساری جو حاجتیں ہیں تمہاری وہ اس کو پوری فرما دے گا، اور تمہاری ساری ضرورتیں پوری فرما دے گا۔ تمہارے اوپر جو بلائیات، جو مشکلات آنے والی تھی اس کو ٹال دے گا استغفار کی برکت سے۔ یہ سارے نبیوں نے بات بتائی کہ استغفار ایک ایسی بہترین دوا ہے سارے مرض کے لیے کہ اس سے انسان کی ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور یہی حکم ہم سب کے لیے بھی ہے، امت محمدیہ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اپنے رب سے رجوع ہوں، کیونکہ یہ رابطہ ہے بندے اور مالک کا کے درمیان، کیونکہ بندہ گنہگار ہے، رب بخشنے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ جب بندہ اپنے رب سے جو بخشنے والا ہے، جو قادر مطلق ہے، اس سے جڑ جائے، اس سے کمیونیکیشن بہتر کر لے، تو پھر اس کی بخشش میں کیا کمی ہو سکتی ہے، اس کی معافی میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آ جاؤ، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ تم رجوع ہو مجھ سے سنجیدگی کے ساتھ۔ اس میں دو باتیں بار بار آتی ہیں، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یعنی اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگو، اور آئندہ کے اسے نہ کرنے، اس کے قریب بھی نہ پھٹکنے کا پختہ عزم و ارادہ کرو۔ یہ دو چیزیں اگر تم میں پائی جائیں گی تو تمہارا رب بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ فرمایا یہاں پر، یعنی تمہارا رب تم سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ وہ تو رحیم ہے، بہت محبت کرتا ہے، تم کو آگ میں جھونکنا نہیں چاہتا،
بلکہ تم سے تو محبت کرتا ہے، اس وجہ سے تم کو بار بار روکتا اور ٹوکتا ہے تاکہ تم یعنی آئندہ کی جو بڑی آگ ہے، جو بڑا عذاب ہے، اس سے بچ جاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر اس کو ہو رہی ہیں، جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یہیں پر ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہاں پر جانے کے بعد ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے سوائے عذاب کے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر نبیوں نے بار بار ان سے استغفار کرنے کے لیے کہا، اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے رجوع ہونے کے لیے کہا۔ ہم سب بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ انسان گنہگار ہے، روزانہ اس سے گناہ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، کوئی قصور، کوتاہی، کمزوری ہو ہی جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ فوراً اپنے رب سے رجوع، اپنے مالک سے معافی مانگے، وہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ اس پر قوم نے نہ صرف بات نہیں مانی، شعیب علیہ السلام کی ضد پر اڑے رہے، بلکہ بڑی ہٹ دھرمی کے ساتھ اور بدتمیزی اور گستاخی کے ساتھ پیغمبر کو جواب دے رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو۔ ضعیفہ کہا، اللہ والوں کو ہمیشہ کمزور ہی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ والے بہت مضبوط ہوتے ہیں، ان کا سہارا بہت مضبوط ہوتا ہے، کمزور سہارا ان کا نہیں ہوتا۔ جس کا سہارا مضبوط وہ مضبوط ہوگا۔ اور انسانوں کا سہارا کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن دنیا والی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اللہ والے بیوقوف آدمی ہیں، یہ تو بہت کمزور آدمی ہیں، ان کے حلیے سے، ان کی دوسری چیزوں سے اور ان کے عہدوں سے، ان کے مال و دولت کی کمزوری کو دیکھ کر ان کو کمزور سمجھا جاتا ہے۔ ایسا ہی نبیوں کے ساتھ بھی کیا گیا، جبکہ نبی تو سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے منتخبہ بندے ہوتے ہیں، وہ چنندہ بندے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بینات اور حجتیں دے کر ان کو بھیجتے ہیں، دلائل دے کر بھیجتے ہیں، معجزات ان کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اس کے باوجود قوم نہیں مانتی۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ۔ اس قدر گستاخی نبی کے ساتھ، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری برادری مضبوط نہ ہوتی، تم ایسے مضبوط خاندان کے چشم و چراغ نہ ہوتے، تو ہم تو تمہیں سنسار کر دیتے۔ نبی کو سنسار کرنے کی بات، ان کی فطرت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اس قدر مسخ ہو چکی تھی فطرت۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، تم ہمارے مقابلے میں کچھ بھی زور آور نہیں ہو، یہ انہوں نے بات کہی۔ یعنی پہلے تو یہ کہا کہ تمہاری باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ ان کی باتیں کیا باتیں تھیں؟ کوئی فلسفیانہ باتیں نہیں تھی، کوئی الجھی ہوئی باتیں نہیں تھی، بلکہ سیدھی سادی قلب و ذہن میں اتر جانے والی باتیں تھیں، اللہ کی باتیں۔ لیکن چونکہ وہ صاف ذہن اور کھلے دل سے سوچنے کے لیے آمدہ ہی نہیں تھے، اس لیے یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ انسان جب اپنے ذہن کو مخصوص سانچے میں ڈھال لیتا ہے تو اس سے مختلف کوئی بات بھی اس کے لیے قابل فہم ہوتی ہی نہیں، خواہ وہ کتنی ہی روشن حقیقت کیوں نہ ہو۔ اس لیے کوئی حق کی بات سننے سے پہلے اپنے دل و دماغ اور ذہن کو ہلکا کر لینا چاہیے، صاف کر لینا چاہیے، خالی ذہن ہو کر سننا چاہیے۔ خاص طور پر قرآن، اللہ کا کلام، بہت سے لوگ ذہن میں کچھ باتیں رکھ کر سنتے ہیں تو ان کو بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی اللہ سے یہ دعا کر کے بیٹھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آپ کا کلام ہے اور میں اس سے ہدایت چاہتا ہوں، اور میرے دل و دماغ میں کوئی ایسی چیز پہلے سے نہیں ہے کہ میں جس سے اس کا اندازہ کروں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں گے، سنیں گے، ان کا کتنا علم ہے۔ یہ سننے اور جانچنے کا موقع نہیں ہے، آپ اپنی ہدایت کی فکر کیجئے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو خالی ذہن ہو کر سننا چاہیے، اور حق بات جب سامنے آ جائے تو ایک شریف انسان کی نشانی ہے کہ اس کو فوراً قبول کرے، ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو حق کے آنے کے باوجود بھی اس کا انکار ہی کیے جاتے ہیں۔ ایسی قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں جو جھٹلاتے رہتے ہیں، حق کے سامنے آنے کے باوجود بھی ضد اور ہٹ درمی اور اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے اس کو ماننا نہیں چاہتے، اور ایسا ہی ان لوگوں نے کیا، اس قوم نے بھی کیا۔
یعنی انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا جتہ مضبوط ہے، تم تو بہت کمزور ہو، اگر تمہارا جتہ نہیں ہوتا تو ہم تمہیں کبھی کے سنسار کر دیتے، تمہیں ختم کر دیتے۔ قبائلی سسٹم میں برادری اور خاندانوں کا بڑا لحاظ کرنا ہوتا تھا، ورنہ کسی کے قتل پر انتقام کا سلسلہ چلتا۔ شعیب کو سنسار کرنے میں یہی رکاوٹ تھی۔ قوم نے سنسار کرنے کی جو دھمکی دی، اس سے ان کی ظالمانہ ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے، نیز اس بات کا کہ اس سماج میں لوگوں کو توحید کی دعوت دینا اور برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرنا بھی جرم تصور کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت قد درجے بڑھی ہوئی تھی، مخالفین کی، مشرکین مکہ وغیرہ کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو تھا وہ بنو ہاشم، اس سے ڈرتے تھے، اس لیے آپ کو ہاتھ لگانے سے، آپ کو نقصان پہنچانے سے ان کو ہیبت ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکی، وہ لوگ آپ کے خاندان اور قبیلے کی وجہ سے۔ قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ کہ اللہ کو تو تم نے پس پشت ڈال دیا، تم جو کچھ کر رہے ہو میرا رب اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی تم صرف میری برادری کی وجہ سے یہ اقدام نہیں کر رہے ہو، لیکن کیا تم کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو جو ہے اس سے بہت بڑھ کے ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تم نے پہچانا ہی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، سورہ حج 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پہچانا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، ورنہ اس قسم کی بیہودہ باتیں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے بے شک کہ وہ قوی ہے اور عزیز ہے، دو صفتیں لا کر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا وہاں پر کہ یہ زبردست طاقت والے ہیں اور عزیز ہیں، زبردست ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں سکتا، کسی کی مجال نہیں کہ وہ جب فیصلہ کر لیں تو اس کو روک سکیں، لیکن اس کے باوجود لوگ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننا چاہتے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پس پشت ڈالتے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہی کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے تو نہیں ڈر رہے ہو، لیکن میرے کنبے قبیلے سے ڈر رہے ہو، کیا بیوقوفی کی بات ہے۔ انا ربی بما تعملون محیط، میرا رب تو ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کو وہ جانتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں بھی اپنی جگہ کام کرتا ہوں۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اب قوم بات نہیں مان رہی ہے کسی بھی اعتبار سے، وہ ضد ہی پر اڑی ہوئی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو چاہے کرو، تم اپنے کام کیے جاؤ، میں بھی اپنا کام کر رہا ہوں، میں نے اپنا فرض منصبی نبھایا ہے، اور عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ کیونکہ سورہ شعراء 19ویں پارے میں جو ہے اس کا تذکر آیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں، وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین، کہا انہوں نے، قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ ہم تم کو سوائے ایک انسان کے اور کچھ نہیں دیکھتے، تم ہم جیسے انسان ہو۔ ایسا ہی ساری قوموں نے اپنے نبیوں سے کہا کہ تم ہم جیسے انسان ہو، تم اللہ کے نبی اور پیغمبر کیسے ہو سکتی ہو، کوئی اور دوسری مخلوق ہونا چاہیے تھا۔ اس کی تفصیل اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانی ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا جانا ضروری تھا۔ تو یہ کہہ کر وہ اس کو رد کرتے، وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین، اور کہتے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو، معاذ اللہ، نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان سے ٹکڑے گرا دو۔ یہ جو ہے دعویٰ کرتے ہیں اور یہ چیلنج کرتے ہیں نبی سے، اللہ کا عذاب مانگتے ہیں، جیسا کہ قریش نے بھی مانگا تھا، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، سورہ انفال 9ویں پارے میں یہ کہتے تھے کہ اگر یہ حق ہے، یہ قرآن حق ہے اور یہ اسلام، دین اسلام سچ ہے، تو تم اللہ کا عذاب ہمارے اوپر لا دو،
آسمان سے اس کے ٹکڑے گرا دو ہمارے اوپر، یا اور کوئی شدید ترین عذاب ہمارے اوپر لا دو۔ یہ عذاب مانگتے تھے، اور یہ لوگ بھی عذاب مانگتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے جھوٹا کہا، تو اس کو جواب دیا گیا کہ کون جھوٹا ہے اور کس کے اوپر عذاب آتا ہے، یہ ان قریب تم جان لوگے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھی اہل ایمان کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک ہیبتناک آواز نے ایسا پکڑ لیا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اب اللہ کا حکم آیا، ایک وقت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، سب کو مہلت دیتے ہیں، جب مہلت پوری ہو جاتی ہے تو پھر عذاب کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور عذاب کن شکلوں میں آیا، یہاں پر جو بات آئی ہے کہ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، چنگھاڑ ایک ہیبتناک آواز کی شکل میں آیا۔ سورہ اعراف 8ویں پارے میں بھی اس کا تذکرہ آیا، وہاں پر کہا گیا کہ رجزا، وہاں پر جو ہے زلزلے کی شکل بتائی گئی عذاب کی۔ اور سورہ شورى 19ویں پارے میں جو بتایا گیا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ذلہ سائبان والا عذاب، یہ تینوں طرح کے عذاب آئے ان کے اوپر۔ ہوا یہ کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سخت گرمی طاری کر دی، 8 دنوں تک گرمی ہوتی رہی، شدید گرمی، پریشان ہو گئی قوم، اور اچانک آسمان پر بادل نمودار ہوئے، تو انہوں نے سمجھا کہ بس اللہ کی رحمت آنے والی ہے، سب مل کر جا کر وہ بادل کے نیچے کھڑے ہو گئے اس کے سائے میں، اور کہنے لگے کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برسنے والی ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کا عذاب تھا، آگ برسنے والی تھی، آسمان کے ٹکڑے ان کے اوپر گرنے والے تھے جو انہوں نے اللہ سے مانگے تھے، اور فوراً ان کے اوپر جو عذاب کا سلسلہ شروع ہوا، زمین زلزلے سے ہلا ڈالی گئی، اور ایک ہیبتناک چیخ، اور پھر اس کے بعد آسمان سے آگ کا برسنا، عذاب یوم ذلہ، سائبان والا عذاب ان کے اوپر آیا۔ یہ تینوں عذاب ایک ساتھ آئے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا گیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نہیں بچا۔ كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعيدت ثمود، گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے، سنو مدین والوں کے لیے بھی محرومی ہوئی جس طرح سمود کے لیے محرومی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے قوم سمود کا واقعہ بھی بیان کیا گیا، انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، وہ بھی محروم ہوئے اللہ کی رحمت سے، اور یہ لوگ بھی محروم ہوئے کیونکہ نبی کی بات انہوں نے نہیں مانی۔ نبی کی بات اگر مان لیتے تو جیسا کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ان کو بھی بچا لیا جاتا، لیکن وہ مسلسل جھٹلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔